ذکر کیوں ہے؟ اور 100 سال سے زیادہ تو اعلیٰ حضرت کو بھی ہو گئے، مگر ماشاءاللہ بھی دیکھو ناظم صاحب اشعار پڑھ رہے تھے مولانا لئیق صاحب، آخر وجہ کیا ہے، اتنا تذکرہ کیوں ہے؟ تو سنو صاحبو، بات یہ ہے دامن مصطفیٰ سے جو لپٹا یگانہ ہو گیا، جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا۔ دولت سے نہیں ملتی شہرت، ہاں وقتی ملتی ہے، کاغذ کی ناؤ ہے ڈوب جاتی ہے، پرماننٹ تو ان کی ہے الحمدللہ۔ ذرا اونچا بولو اور اونچا، حضور سے ملتی ہے شہرت، جنت، ہاں وہیں پہ آؤ پلٹ کے۔ حضرت بلال حبشی کو دیکھ لو، آپ کے سامنے ہے، سنتے ہو تقریروں میں، کیا ظلم تھا جو ان پر نہیں ہوتا۔ بھئی برہنہ کر کے سطر چھپانے کی جگہ چھوڑتے، باقی جسم کو برہنہ کر دیتے۔ اور وہ ریگستان کی سرزمین ایسی ہے کہ ہم لوگوں نے تو حج کرنے جب گئے تو دیکھا وہاں بہت سخت سردی پڑتی ہے، وہ معاف کیجئے گا گرمی پڑتی ہے، سردی بھی ایسی ہوتی ہے لیکن گرمی تو بہت ہی سخت ہوتی ہے۔ جو مارول بچھے ہوئے ہیں اس پہ پاؤں نہیں رکھا جاتا دوپہر کے وقت میں، جب سورج اپنے شباب پہ ہوتا ہے تو ریت پہ جو بالکل ایسے ہو جاتی ہے جیسے انگارہ، مطلب گویا کے انگارے کی مترادف ہو جاتی ہے، اس پہ لٹا دینا، اور وہ بھی برہنہ، اوپر سے گرم پتھر رکھ دینا۔ پیٹھ سے بھی چربی نکلنے لگتی اور سینے سے بھی چربی نکلنے لگتی، منہ سے جھاگ نکلنے لگتے، بے ہوش بھی ہو جاتے۔ پھر ہوش میں آتے تو وہ جو مکہ کے ظالم تھے، ظلم کرنے والے، وہ کہتے تھے بلال اب تو نشہ اتر گیا ہوگا، اب تو دامن چھوڑ دے اپنے نبی کا جنہیں تو نبی کہتا ہے۔ تو لبوں پہ مسکراہٹ کے گلاب کھل جاتے۔ بلال کہتے مکہ والو تم عاشقوں کا مزاج جانتے ہی نہیں ہو، جتنا ظلم بڑھ رہا ہے نا اتنا ہی بلال کا عشق بڑھ رہا ہے۔ تمہیں ہمارے بارے میں پتہ نہیں ہے کہ مریض عشق پر رحمت خدا کی مرض بڑھتا گیا جوں جوں، تمہیں پتہ نہیں ہے، تم کتنے ہی ستا لو۔ حضرت ابوبکر صدیق نے خریدا حضور کی بارگاہ میں بتا رہا ہوں کہ دیکھو کیسے اب وہ جب مکہ فتح ہوا اور حضور تشریف لائے، ہزاروں صحابہ کرام تھے، خانہ کعبہ کو ناپاک چیزوں سے پاک کر دیا گیا، اشارہ سمجھتے چلو بس میرا، ٹھیک ہے سمجھ گئے آپ؟ اب حضور نے کہا خانہ کعبہ کی چھت پہ اذان پڑھنا ہے، سب متمنی ہے، ہر کسی کے دل میں آرزو ہے کہ حضور یہ سعادت مجھے عطا کر دیں، ہر کوئی چاہتا ہے۔ حضور نے کہا میرا بلال کہاں ہے، ذرا بلال کو بلا کر کے لاؤ۔ حضرت بلال عبدیدہ کا حضور اتنا بڑا اعزاز، آج ہزاروں صحابہ، موقع ہے فتح کا، کامیابی کا، جشن کا، اور آذان دینے کا موقع حضور ایک حبشی غلام کو عطا فرما رہے ہیں۔ حضرت بلال خانہ کعبہ کی چھت پہ چڑھ رہے ہیں، دل کے پیمانے آنکھوں سے چھلک رہے ہیں۔ اس منظر کو نگاہوں کے سامنے رکھو کہ وہ بلال جس کی کوئی عزت نہیں تھی، مدینے میں مکہ میں مارا جاتا تھا، گلیوں میں گھسیٹا جاتا تھا، مگر دامن مصطفیٰ سے وابستہ کیا ہوئے بلال کہ خانہ کعبہ کی چھت پہ کھڑے ہو گئے، آنکھوں میں آنسو ہے، اور آپ دیدہ ہو کہ تصور ہی تصور میں دیکھ رہے ہیں وہ اپنا گزرا ہوا زمانہ، کبھی امیہ مار رہا ہے، اس کے ساتھی مار رہے ہیں، ستا رہے ہیں، وہ دن یاد آ رہا ہے، اور آج وہ منظر ہے کہ صحابہ رشک بھری نگاہوں سے بلال کا جلوہ دیکھ رہے ہیں۔ بلال گویا کہ مسکرا کے کہتے ہیں جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے مجھے خرید کے انمول کر دیا۔ اور وہ حضرت بلال نے اذان دی، سبحان اللہ، دی حضرت بلال نے کعبے سے جب صدا، حی علی الصلاۃ، پڑھیں حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، دی حضرت بلال، پڑھیے میرے ساتھ، آپ بھی پڑھیے نا سارے لوگ یار، دی حضرت بلال نے، حضرت بلال کے نام پہ پڑھیے، ارے اللہ والوں کے دربار میں بیٹھے ہو اونچا پڑھو، دی حضرت بلال نے کعبے سے جب صدا، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، اللہ اللہ، 5 وقتہ نماز ادا کیا کرو، اذان کی صدائیں سن کے اپنا کام چھوڑ دیا کرو۔ اے لوگو شب برات بھی آنے والی ہے، توبہ کر لینا، آج بھی توبہ کر کے جاؤ، مزید توبہ کرنا، اللہ کی بارگاہ میں جھکنے کا مزاج
بناؤ, نمازوں کی عادت بناؤ, پیشانی خدا کی بارگاہوں میں جھکاؤ, اللہ تمہیں توفیق دے, باشرہ بن جاؤ. آذان بھی پڑھا کرو, بڑا ثواب ہے آذان کا. جہاں تک آذان کی آواز جاتی ہے تمام چیزیں کل قیامت کے دن تیرے حق میں اللہ نے چاہا مغفرت کی دعائیں کریں گی, اور قیامت کے دن تیرے حق میں گواہی دیں گی. اے لوگو آذان کی محبت پیدا کرو, ماں بہنوں بیٹیوں تم سے بھی کہتا ہوں, آذان کی آواز جب کان کے پردے سے ٹکرائے اپنے بیٹے سے کہو پہلے نماز پڑھ کے آؤ. تم بیوی ہو تو شوہر سے کہو پہلے نماز پڑھ کے آؤ. تم ماں ہو تو اپنے بچوں سے کہو پہلے نماز پڑھ کے آؤ. اور اگر تم بہن ہو تو پہلے اپنے بھائی سے کہو نماز پڑھ کے آؤ. اپنے مردوں کو مسجدوں میں بھیجو نماز پڑھنے کے لیے. اللہ کرے تمہاری بستی کے لوگ یہاں بھی آئیں نماز پڑھنے کے لیے. اور ماشاءاللہ کتنا لطف آئے گا, کتنا آنند آئے گا, کتنا مزہ آئے گا. اللہ والے بھی آرام فرما رہے ہیں. قریب ہی میں دیکھو تو مسجد کا بھی بڑا خوبصورت نظارہ ہے, اور انشاءاللہ دھیرے دھیرے اس کی تعمیر بھی کرو. میں کہوں گا صاحب سجادہ سے, اور ماشاءاللہ مجھے بڑی خوشی ہوئی, ایک جید عالم دین ہے سبحان اللہ, اور عالم دین ہوگا تو دین کا بڑا کام کرے گا. اور میں بھی انہی لوگوں کی تعریف کرتا ہوں جن سے مجھے امید ہوتی ہے کہ وہ دین کا کام کریں گے, اور وہ کر بھی رہے ہیں ماشاءاللہ. سنو میرے ساتھیوں, 5 وقت نماز پڑھیں گے کہ نہیں؟ اونچا بولو, پڑھیں گے نا انشاءاللہ. نماز پڑھا کرو, آذان بھی دیا کرو. دی حضرت بلال نے کعبے سے جب صدا, حیا علی الصلاۃ حیا علی الصلاۃ, عرش بری پہ رب نے بولا یا حضور کو, جبریل آئے اور جگایا حضور کو. عرش بری پہ رب نے بولا یا حضور کو, جبریل آئے اور جگایا حضور کو. اپنی رضا کا جام پلا یا حضور کو, چلنے لگے تو رب نے بتایا حضور کو. امت سے جا کے کہنا یہی تحفہ ہے ملا, حیا علی نعرے حیا علی رسالت, فیضان سرکار مدینہ. کربلا کا ذکر کر رہے تھے, وہ بڑا خوبصورت ماشاءاللہ, بہت اچھا پڑھتے ہو جب رنگ میں ہوتے ہو سبحان اللہ. اللہ خوش رکھے, شاد و آباد رکھے. دیکھو سجدے کی اہمیت سنو, اور یہ شعر سنو, اللہ کرے دل باغ باغ ہو جائے. اب تک جو نہ بولا تھا وہ اب بولے گا, اور اب تک جو بول رہا تھا وہ اور زیادہ بولے گا. غلط بات نہیں بولے گا, خدا کا ذکر بولے گا. ذرا اونچا بولو. اسلام کے علم کو اٹھایا حسین نے, باطل کے آگے سر نہ جھکایا حسین نے. اسلام, ارے حسینیوں ذرا زور سے بولو نا یار, یا حسین, دل کے ساتھ بولو, یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا علی یا علی یا علی. وہ رازدار خفی جلی ہے, جدھر بھی دیکھو علی علی ہے. گواہ مدینے کی ہر گلی ہے, جدھر بھی دیکھو. اسلام کے علم کو اٹھا یا حسین نے, باطل کے آگے سر نہ جھکایا حسین نے. کیا چیز ہے نماز بتا یا حسین نے, سجدے میں اپنے سر کو کٹایا حسین نے. یہ دشت کربلا سے اب بھی آتی ہے صدا. پڑھو حیا سبحان اللہ, سبحان اللہ, اللہ اکبر. کیا بات ہے, زندہ باد. یا حسین, دل کے ساتھ بولو یار, یا حسین یا حسین یا حسین یا علی سبحان اللہ. ارے ہم سنیوں ہی کے تو جلسے ہیں جہاں پہ حضرت علی کے بھی جب نعرے لگتے ہیں تو اللہ کی قسم چہرے گلاب کی طرح کھل جاتے ہیں. یہاں ابو بکر کا ذکر بھی ملے گا, حضرت عمر کا قصیدہ بھی ملے گا, حضرت عثمان غنی کا چرچا بھی ملے گا, اور حضرت مولا علی کا نعرہ بھی ملے گا. ہم سنی ہیں الحمدللہ, اور ہم ہی حق پر ہیں. ذرا اونچا بولو.
सजदे तो सबने किए तेरा अलग अंदाज है, तूने वो सजदा किया जिस पर खुदा को नाज है। आहा झुकता हुआ देखा गया सर, मगर उठता हुआ नहीं देखा गया। 124 की रिवायत भी है, यानी इतने जख्म थे 100 से ज़्यादा फातिमा के बेटे के। कौम की बेटियों सुनो, अपने बच्चों को 5 वक्ता नमाजी बनाओ, मोबाइल मत दो उनके हाथ में, वरना तबाह हो जाएंगे बच्चे तुम्हारे, वीकनेस आ जाएगी बॉडी में। नमाजी बनाओ, मेरे हुसैन की दास्तान सुनाओ, हैं जख्मों से चूर हैं, तलवार कब रुकी हुसैन की बताओ, जब आज़ान की सदा, जब नमाज का वक़्त हुआ, ऊंचा बोलो, तभी तो रुकी ना। और सजदा भी ऐसा किया, अल्लाह अकबर के हो सके तो लाइए दोनों जहां मीज़ान में, मैंने एक सजदा ज़मीन करबला से ले लिया। ऐसा सजदा किया कि आज भी जिक्र करो, कितना ज़माना गुजर गया, तकरीबन 1400 साल हो गए इस वाक़े को, सन 60 या 61 हिजरी का ये वाक़या है। कितना ज़माना हो गया हुसैन, मगर तेरे चाहने वाले ज़िंदा हैं, खुदा की कसम, भारत में ज़िंदा, एशिया में ज़िंदा, अफ्रीका में ज़िंदा, और जनाबे वाला यूरोप में ज़िंदा। और सिर्फ ज़मीन पर ही उनका जिक्र नहीं होता, आसमानों पर भी उनका जिक्र होता है। उनका मकाम इतना बुलंद है कि माँ जन्नती औरतों की सरदार हैं, बाप शुजात के सरदार हैं, फातह खैबर हैं, असदुल्लाहुल गालिब अली इब्ने अबी तालिब हैं, और मेरे साथियों खुद जन्नती जवानों के सरदार हैं, और उनके नाना नबियों के सरदार हैं। कैसा ऊंचा मकाम है। अरे सजदा कर किया है मेरे हुसैन ने, कसमें ली जाएंगी क़यामत तक, अल्लाह अकबर। ऐसा किया हुसैन ने सजदा नमाज में। जिंदाबाद जिंदाबाद। ये हमारे साजिद भाई ने असल में मनकबत पड़ी करबला की, तो उधर ही मेरा जहन हो गया एकदम मुकम्मल तरीके से। आकिल भाई ने माशाल्लाह, तो मैंने सोचा वहीं से जिक्र करूं, चूंकि वहीं से तो नहर आ रही है विलायत की। जरा ऊंचा बोलो, ऊंचा बोलो। ऐसा किया हुसैन ने सजदा नमाज में, ऐसा किया हुसैन ने सजदा नमाज में, जैसे झुका हो सब्र का काबा नमाज में, जैसे झुका हो सब्र का काबा नमाज में। हजरात देखो, मेरे कहने का जो मकसद है, मैंने आगाज में ये बात इसलिए अर्ज की कि विलायत और वलियों से मोहब्बत, इसका तकाजा ये है कि हम वैसे बने जैसा खुदा और रसूल चाहता है। बात समझ आई आपके? और उसके लिए हमें सबसे पहले अकाईद की दुरुस्तगी के बाद अपनी पेशानी में सजदों की तड़प पैदा करना होगी। हमें नमाजी, आवाज आए, नमाजी, नमाजी पेशानी खुदा की बारगाह में झुकाना। और ये बेटियां बहनें माएँ माशाल्लाह काफ़ी कसरत में, इनसे भी कहता हूँ तुम भी नमाज पढ़ा करो, नमाज मत छोड़ा करो। अल्लाह अल्लाह, वो पहले की माएँ होती थी, उनके मकान की छत टपकती होती थी, घर में फाके होते थे, परेशानियाँ होती थी, मगर अल्लाह अल्लाह वो कैसी साबिरा शाकिरा कि नमाजें पढ़ती थी, अपने शौहर का भी शुक्र अदा किया करती थी, नाशुक्री के कलमात अपनी ज़बान पर नहीं लाती। अल्लाह अल्लाह, आप जो है खातून जन्नत, जन्नती औरतों की सरदार हजरत फातिमा ज़हरा की सीरत तैयबा का ये पहलू देखो। आए लोगो, 5 वक्त नमाज का तो कहना ही क्या, सुभान अल्लाह। उनकी तहज्जुद की नमाज भी कज़ा नहीं होती थी, वो तहज्जुद भी पढ़ा करती थी, अव्वाबीनो भी शराक भी पढ़ा करती थी। अल्लाह अल्लाह, इतने इतने लंबे सजदे किया करती कि रातें कम पड़ जाती, फातिमा के सजदे खत्म नहीं होते थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत गौसे पाक की अम्मी जान की सीरत देखो, गरीब नवाज की अम्मी जान की सीरत देखो। ये वो माएँ थी जिनकी गोद में इस्लाम पलता था, ये वो माएँ थी जिनकी गोद में इस्लाम पलता था। इसी गैरत से इंसान नूर के सांचे में ढलता था। ये वो माँ के अपने बच्चों को
جا بھی سلاتی تھی، قرآن پاک کی آیت وہ پڑھ پڑھ کے سناتی تھی۔ اے میری ماں، تم بھی اپنے بچوں کو اچھا بناؤ۔ ایک ماں کی داستان سناؤ تمہیں، جی سنو گے؟ جی کس کی ماں ہیں یہ؟ امام بخاری کی۔ کس کی ماں ہیں؟ ان کے شوہر کا نام ہے اسماعیل، اور اسماعیل کے والد کا نام ہے ابراہیم، ابراہیم کے والد کا نام ہے مغیرہ، اور یہ مغیرہ اسلام لائے ہیں یمان جعفی کے ہاتھوں پر، یعنی ایک ایسا پریوار جو اسلام میں داخل ہوا، اللہ نے اس پریوار میں کتنا بڑا محدث پیدا کر دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ چاہے تو بچپنے ہی میں، یعنی ابھی ان کا نام تھا، امام بخاری کا نام تھا محمد، ابھی چھوٹے تھے، بچے تھے، والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ وہ عورتیں یہاں یقیناً ایک نہ ایک بیٹھی ہوگی، اور بیٹھی نہیں ہے تو ہم سب میں ایک نہ ایک پریوار میں ایسی خاتون ضرور ہوگی جو جوانی میں ودوا ہو گئی ہوگی، اس کے دل پہ غم کے کتنے پہاڑ ٹوٹتے ہیں، آپ اور ہم بخوبی اس کا تصور کر سکتے ہیں۔ چونکہ شوہر جو ہوتا ہے ایک ڈھال ہوتا ہے، ایک ڈھارس ہوتا ہے، اور ایک جوان عورت بیوہ ہو جائے تو اس کے دل پہ غم کے پہاڑ ٹوٹ جاتے ہیں، امیدوں کا نشیمن اجڑ جاتا ہے، دل کا آشیانہ ویران سا ہو جاتا ہے۔ حضرت امام بخاری کی والدہ ماجدہ پر کتنا غم ٹوٹا ہوگا جب شوہر نے داغ مفارقت دیا ہوگا۔ ادھر شوہر کی وداعی کا غم ہے، اور ادھر بچے کی تربیت کی فکر بھی دامنگیر ہے۔ مسلح بچھا کر کے دعا کرتی ہے، مالک تو نے مجھے بیٹا دیا ہے، نام محمد رکھا ہے، او لوگو تم بھی اپنے بیٹوں کا نام محمد رکھا کرو، عبد الرحمن رکھا کرو، عبداللہ رکھا کرو، ان ناموں کا تذکرہ حدیثوں میں آیا ہے۔ پکارنے کے لیے کچھ اور کہہ دیا کرو۔ اعلیٰ حضرت کے خاندان میں ایک نہیں بلکہ متعدد بیٹوں کا نام محمد رکھا گیا، پکارنے کے لیے کسی کو مصطفیٰ رضا کہا گیا، کسی کو حامد رضا کہا گیا۔ تم بھی اپنے بیٹوں کے نام محمد رکھو، عرف میں کچھ اور کہہ دیا کرو۔ اللہ اکبر، نام محمد رکھا گیا۔ اب ماں دعا کرتی ہے، مالک میں اپنے بیٹے کو عالم ربانی بناؤں گی، بہت بڑا محدث بناؤں گی، تمنا ہے۔ اے قوم کے باپ حضرات اور ماں حضرات، سب سے کہتا ہوں اللہ تمہیں اولاد دے تو تم بھی یہ نیت کرو کہ ہم اپنے بیٹے کو دنیا دار نہیں بنائیں گے، مدینے والے آقا کا غلام بنائیں گے۔ سبحان اللہ۔ ورنہ جب تک بچہ نہیں ہونا تب تک کبھی صاحب سجادہ کے پاس مزارات پہ بھی نیک لوگوں سے بھی دعاؤں کے لیے کہا جا رہا کہ اللہ ہمیں اولاد دے دے، لیکن جب اولاد ہو گئی تو وہ تو بندوق لے کے مکان کی چھت پہ جو فائرنگ کر رہا ہے، رنگ برنگی پٹاخے چھوڑ رہا ہے۔ ارے بھائی کیا ہو گیا؟ مولانا صاحب بیٹا ہوا ہے، 5 سال کے بعد، 10 سال کے بعد۔ او یار تو نے پٹاخے تو چھوڑ لیے، یہ بھی نہ دیکھا کہ کوئی کمزور دل والا ہے، ہارٹ پیشنٹ ہے، تکلیف ہو سکتی ہے، ان پیسوں کو تو جا کر کے مسجد میں پیش کر دیتا، غریبوں میں صدقہ کر دیتا، یتیموں کا سہارا بن جاتا، نیک کام میں خرچ کر دیتا، آنے والے بچے کے لیے وبال سے بچنے کے لیے، بلاؤں سے بچنے کے لیے صدقہ ہو جاتا۔ یہ جو عقیقہ کی رسم ہے نا اسلام میں، اس میں جو بال کو منڈوایا جاتا ہے، اس بال کے وزن کے برابر چاندی کو صدقہ کیوں کیا جاتا ہے؟ تاکہ بچے پہ آنے والی بلائیں اس صدقے کی برکت سے دور ہو جائیں۔ بچہ پیدا ہوا شکرانہ کرتا، ذکر خیر کرتا، جلسہ کراتا، نیکیوں کا کام کرتا، مگر میں نے دیکھا یہ ہے انسان غم میں ہو تو خدا کو خوب یاد کرے گا، خوشی میں ہو تو سب سے پہلے اسی کو بھول جاتا ہے جس نے خدا خوشی دی ہے۔ کبھی سوچا تو کر ہم کتنے ناشکرے ہو گئے، سب کو یاد رکھتے ہیں، اسے بھول گئے جس نے ماں کے پیٹ میں 3 اندھیروں میں بھی ہمیں بے آسرا نہیں چھوڑا تھا۔ ماں کے پیٹ میں تھے، 3 اندھیروں میں تھے، وہ ہمیں روزی دے رہا تھا کہ نہیں؟ اونچا بولو، دے رہا تھا کہ نہیں؟ ہمیں آکسیجن دے رہا تھا کہ نہیں؟ ہمارے دل کو دھڑکن دی کہ نہیں؟ یار بلکہ سچی بات تو یہ ہے، نطفے سے لوتھڑا بنا، لوتھڑے میں ہڈیاں پیدا ہونے لگیں، پورا جسم کا ڈھانچہ بن گیا، اس میں روح ڈالی گئی، اللہ نے تیری پیشانی بنائی، تیری آنکھوں میں بینائی عطا کر دی، تیری زبان پہ ذائقے کا احساس
اعزاز دے دیا, اس کا احسان تو مان, جب کوئی نہیں تھا تو اسی کی تو مدد تھی, اور جب تو مر کے قبر میں جائے گا بتا کون جائے گا تیرے ساتھ؟ صرف اور صرف خدا کی مدد ہوگی تیرے ساتھ. اندھیرا دور کرنے کو اجالا کون دیتا ہے؟ امیدیں ٹوٹ جائیں تو سہارا کون دیتا ہے؟ شکم کی آگ جب بڑھ کر کلیجہ چھلنی کرتی ہے, بجھا کر تشنگی منہ میں نوالا کون دیتا ہے؟ وہ جو پتھر میں بھی کیڑوں کو غذا دیتا ہے, وہ خدا ہے جو ہم سب کا کام بنا دیتا ہے. اس کو یاد کیا کرو. امام بخاری کی ماں کیا دعا کر رہی ہیں؟ یا اللہ تو نے مجھے بیٹا دیا, میں اپنے بیٹے کو محدث بناؤں گی, یعنی حدیثیں بیان کرنے والا, احادیث کو یاد کرنے والا. مالک میرے بیٹے کو خوب بڑا محدث بنا دے. اور یار تم بھی اپنے ماں باپ کی دعائیں لیا کرو. ہم لوگوں سے دعاؤں کے لیے کہتے ہو محبت ہے تمہاری, مگر ہماری دعا میں وہ اثر کہاں ہے جو قدرت نے تیری ماں کی دعاؤں میں اثر رکھا ہے؟ اپنے ماں باپ کی خوب دعائیں لیا کرو. میں تو حضرت یہ کہوں گا کہ اپنے گھر سے رامپور تک بھی اگر جا رہے ہو, بلاسپور, باسپور, رودرپور, غدرپور تک بھی اگر جا رہے ہو, تو ماں کا ہاتھ سر پہ رکھوا لو اور باپ کے ہاتھ کو چوم لو اور کہو ماں شام تک آ جاؤں گا, کل تک آ جاؤں گا, حفاظت کی دعا کرنا. تو جب تک پلٹ کے نہیں آئے گا ماں باپ کی دعا تیری حفاظت کرتی رہے گی. ماں باپ کی دعا تیری حفاظت کرتی رہے گی. حضرت آپ جو ہے دعاؤں کے لیے کہا کرو ہمارے کچھ گناہوں کی سزا بھی ساتھ چلتی ہے, اب ہم تنہا نہیں چلتے, دوا بھی ساتھ چلتی ہے. ابھی زندہ ہے ماں میری, مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا, میں گھر سے جب نکلتا ہوں دعا بھی ساتھ. سبحان اللہ, سبحان. یار ماں کے نام پہ اتنی آہستہ سے بولو گے. 72 بزرگان دین آرام فرما یہاں پر, 72 84 اور ماشاءاللہ, اور اتنی آہستہ سے بول رہے ہیں آپ, ذرا زور سے بولو سبحان اللہ. اور یہ بھی جو اللہ کے ولی بنے ماں باپ کی دعا سے بنے. جی حق بات ہے. ذرا اونچا بولو کس کی دعا سے؟ اس لیے دعا کرو, دعا کے لیے ماں باپ کے حوالے سے اونچا بولو سبحان اللہ, سبحان اللہ, خوب زور سے بولو سبحان اللہ. ماں کی دعا اور امام بخاری. اب دیکھو قسمت نے کروٹ لی. مولانا نسیم صاحب, احسان صاحب, جی جی ماشاءاللہ, جی جی بہت ہمارے عزیز ہیں ماشاءاللہ. قسمت بھی حضرت دیکھو, ماں تو دعا کر رہی ہے بیٹے کو محدث بنانا ہے, اور بیٹے کی بینائی چلی گئی. اللہ, آنکھوں سے دیکھنا بند, دل پہ ایک چوٹ لگی, دیدہ تر سے دیکھا, آسماں کو بڑی حسرت کی نظر سے دیکھا. مولا میرا بیٹا اگر نابینا رہے گا, اس کو نظر نہیں آئے گا, تو یہ دور و دراز جو علمی مراکز ہیں جہاں تعلیم دی جاتی ہے وہاں جائے گا کیسے؟ اور ماں جو تڑپ تڑپ کے روئی ہے, ہائے ہائے ہائے, ماں نے جو سوزو گداز کے ساتھ دعائیں مانگی ہے, مالک میرا محمد نابینا ہو گیا, یا اللہ مجھے اسے محدث بنانا ہے. مالک میرے پروردگار, اس کے باپ کی بھی یہی تمنا تھی, باپ کا سایہ سر سے اٹھ چکا ہے. حضرت اسماعیل وہ بھی محدث تھے, امام مالک کے شاگردوں میں تھے. امام مالک المتوفا 179 ہجری, ان کے شاگردوں میں مخصوص نام آتا ہے ان کا, اتنے بڑے محدث تھے. اے اللہ اس کا باپ بھی اسے محدث بنانا چاہتا تھا, عالم بنانا چاہتا تھا, دین کا سپاہی بنانا چاہتا تھا. باپ کا سایہ سر سے اٹھ چکا ہے, اب میں ماں ہوں مالک, میرا بیٹا میری نگاہوں کے سامنے نابینا ہو چکا ہے, یا اللہ اس کی آنکھوں کو بینائی دے دے. اے اللہ تو نے تو ابراہیم کو نار نمرود سے بچا لیا, اے اللہ تو نے جب چاہا تو حضرت یونس کو مچھلی کے پیٹ سے صحیح سالم باہر نکال لیا. اے اللہ جب تو چاہتا ہے میرے مالک سو کی ٹہنی کو سانس دیتا ہے, پتھروں کو بھی ناز دیتا ہے, تیری قدرت کے سب کرشمے ہیں, جس کو چاہے نواز. سبحان اللہ, یا اللہ. اور وہ ماں کی دعا ہو رہی تھی, تم سے میں بار بار کیوں کہہ رہا ہوں ماں کی دعا ہو رہی تھی, تاکہ تم ماں باپ کی دعا کی اہمیت سمجھ جاؤ, تاکہ تم ماں باپ کی اہمیت سمجھ جاؤ, اپنے ماں باپ کا مقام و مرتبہ پہچان پاؤ. سنو میرے دوستو, ماں کی دعا کا مولانا یعقوب صاحب آپ پتہ نہیں کہاں چلے گئے, تو میں دیکھ رہا تھا, تشریف لائیں. اللہ اکبر. دعا کا اثر یہ ہوا, میری طرف دیکھو میرے ساتھیو, بنجر زمین پہ نور کی برسات ہو گئی, خواب میں حضرت ابراہیم سے ملاقات ہو گئی. اونچا, ذرا اونچا, اتنی آہستہ سے بولو گے. کس سے ملاقات ہو گئی؟ کس کی؟ ان کی ماں کی.
یعنی خواب میں کسے دیکھا؟ حضرت ابراہیم خلیل اللہ، یہ اولو العزم پیغمبروں میں ہیں، حضور کے بعد سب سے اونچا مقام انہی کا ہے۔ حضرت ابراہیم خواب میں تشریف لائے۔ اللہ کرے ہم جیسے گنہگاروں کو بھی ان کے قدم کی مٹی ہی خواب میں نظر آ جائے۔ آمین اللہ۔ اس قابل تو نہیں بھئی، نگاہیں ہماری گناہوں سے آلودہ ہیں حضرت، بس بات وہی ہے، ایک تڑپ ہے، امید ہے کہ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔ اور علامہ حسن رضا کی زبان میں کہ نگاہ لطف کے امیدوار ہم بھی ہیں، لیے ہوئے دل بے قرار ہم بھی ہیں، حضور چشم تمنا کی لاج رکھ لینا، تیرے غلاموں میں اے شہر یار ہم بھی ہیں۔ بد ہیں، بدکار ہیں، ڈوبے ہوئے ہیں، ذلت میں ہیں، کچھ بھی ہیں یا اللہ تیرے محبوب کی امت میں ہیں۔ وہ مفتی اعظم نے کہا تھا نا کہ میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا، میں تو جاتا میرے سرکار نے جانے نہ دیا۔ اعمال ہمارے کہاں ہیں اس لائق جو پیش کیے جا سکیں؟ نسبت ہے ایمان کی، اور حضور سے کے ساتھ جو نسبت ہے ہماری امتی ہونے کی، اسی پر یقین ہے، اور انشاءاللہ امید ہے کہ بیڑا پار ہوگا۔ ذرا اونچا بولو اور بلند آواز سے، کون آیا خواب میں؟ مجھے ذرا پتہ بھی چلے نا کہ آپ لوگ یاد کر رہے ہو جو میں بتا رہا ہوں۔ کون آیا خواب میں؟ اونچا بولو ذرا۔ اللہ اکبر۔ میں نے کہا اتنے عظیم پیغمبر اور میرے گھر؟ ایسے خواب جھوٹے نہیں ہوتے، سچے ہوتے ہیں، سچوں کے خواب بھی سچے ہوتے ہیں۔ بے شک۔ کہا ہاں اے خاتون، اللہ تعالیٰ نے تیری دعا قبول فرما لی۔ نہیں بولو گے زور سے؟ سبحان اللہ۔ اللہ نے تیری دعا اور تیرے بیٹے محمد کو اللہ نے بینائی واپس کر دی۔ بینائی واپس، دیکھو ماں کی دعا کا اثر۔ یہ خواب ہوا، آنکھ کھلی، اور یہ وہ خواتین تھیں جن کی آنکھ دن کے 8-9 بجے نہیں کھلتی تھی، نہیں، فجر کی اذان بعد میں ہوتی تھی، ان کی آنکھ پہلے کھل جاتی تھی۔ نہ الارم تھے اس زمانے میں، نہ موبائل تھا، مگر ان کا مزاج اور عادت ایسی تھی کہ فجر کی اذان بعد میں ہوتی، تہجد کے سجدے پہلے ہو جاتے تھے۔ چونکہ فجر کی اذان کا وقت ہو جائے اور فجر کا وقت ہو جائے تو پھر تہجد نہیں پڑھ سکتے نا، تو یہ تہجد پہلے پڑھ لیا کرتی تھیں۔ آنکھ کھلی، اپنے بیٹے کو محمد کو اٹھایا، چونکہ خواب یاد آیا، اور نبی نے فرمایا کہ بینائی مل گئی ہے، نابینا بیٹا ہے میرا، بینا ہو گیا ہے۔ کہا بیٹے محمد ذرا آنکھیں کھولنا۔ ماں نے جب یہ کہا انہوں نے آنکھیں کھولی، روتے ہوئے کہا میرے لال تجھے کچھ نظر آ رہا ہے؟ تو تو نابینا تھا نا؟ کہا ماں ہاں تیرا چہرہ نظر آ رہا ہے۔ اے امام بخاری، تمہارے انتخاب کو جواب، تمہارے چناؤ کو سلام، کہ جب بینائی ملی تو آپ نے آسمان کا کلر نہیں دیکھا، زمین کا کلر نہیں دیکھا، آپ نے اپنے در و دیوار کو نہیں دیکھا، آپ نے چھٹنے والے بادلوں کو نہیں دیکھا۔ مولانا یعقوب صاحب، حضرت امام بخاری نے بینائی ملنے کے بعد سب سے پہلے اس عظیم ہستی کو دیکھا جسے ماں کہا جاتا ہے۔ اس میں ایک خاموش پیغام ہے تمہارے لیے، تم بھی جب دن میں آنکھ کھولا کرو اور مسجد میں نماز پڑھنے جا ہی رہے ہو گھر سے، مگر مسکرا کے ماں کا چہرہ دیکھ لیا کرو، وہ منورانہ کے لہجے میں کہہ دیا کرو اے بھیرے دیکھ لے منہ تیرا کالا ہو گیا۔ ماں نے آنکھیں کھول دی، گھر میں اجالا ہو گیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان سرکار مدینہ، فیضان غوث اعظم، عظمت والدین، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ زمین پر ایک ہی عورت دکھائی دیتی ہے، دیکھو ماں کو ذرا محبت سے دیکھو تب دکھائی دے گی نا۔ زمین پر ایک ہی عورت دکھائی دیتی ہے، فقط ماں کی محبت دکھائی دیتی ہے۔ اے بوڑھی ماں، تیرے چہرے کی جھریوں کی قسم، ہر ایک لکیر میں جنت دکھائی دیتی ہے۔ تمہاری آنکھوں میں پانی کا اتر آنا اس بات کی علامت ہے کہ بہرحال ماں سے محبت تم بھی کرتے ہو، مگر جو کرنا چاہیے وہ نہیں کرتے ہو۔ ماں سے خوب محبت کرو، پیار کرو۔ وہ سجاد نظامی مرحوم انتقال ہو گیا، میں ماں باپ کے بارے میں تقریر کرتا ہوں تو مجھے ان کے پڑھے ہوئے 2 شعر یاد آ جاتے ہیں، اجازت دو تو ترنم میں سنا دوں آپ کو۔ بولو ذرا اونچا بولو، سنا دوں۔ وہ جیتے جی دنیا میں جنت کا مزہ لے
لیں گے، وہ جیتے جی دنیا میں جنت کا مزہ لیں گے، وہ جیتے جی دنیا میں جنت کا مزہ لیں گے، جو باپ کو خوش رکھے، جو باپ کو خوش رکھیں گے اور ماں کی دعا لیں گے۔ بے شک سبحان پانی منگوانا، پانی پانی لے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان سرکار مدینہ، فیضان غوث اعظم، سرکار کی آمد، آقا کی آمد، مدنی کی آمد، مکی کی آمد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اصل میں یہ بھی گلا ہی تو ہے، بیچ میں ایک دن کا ریسٹ ملنا بھی ضروری ہے، مگر جتنے اہل اسٹیج ہیں اس مہینے میں کسی کو نہیں مل پاتا ہے۔ اب میں تبھی ایک شعر پڑھا کرتا ہوں، عزیز اتنا ہی رکھو کہ دل بہل جائے، اب اتنا بھی نہ چاہو کسی کا دم نکل جائے۔ خیر اللہ سلامت رکھے، اونچا بولیے۔ ماں نے کہا بیٹے، اے محمد نام ہے امام بخاری کا، کہا بیٹے میں نظر آ رہی ہوں، کہا ہاں بیٹے، ہاں ماں، اور کہا بیٹے یہ بتا میں کس کلر کا دوپٹہ چادر اوڑھ رہی ہوں، کہا ماں سرخ رنگ کا۔ آئے ہے، ماں نے کلیجے سے چمٹا لیا اپنے بیٹے محمد کو اور کہا بیٹے اللہ کا کرم ہے، اللہ نے تجھے بینائی عطا کر دی، تجھے بہت پڑھنا ہے، اور اللہ کا کرم یہ ہوا کلمہ شریف پڑھیں ایک مرتبہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ وہ بچہ، امام بخاری کا نام تو سنا ہے نا آپ لوگوں نے، قرآن کے بعد سب سے زیادہ معتبر کتاب روئے زمین پر اگر کوئی ہے تو بخاری شریف ہے۔ بے شک یہ بخاری شریف اسی ماں کے بیٹے محمد بن اسماعیل بخاری المتوفیٰ 256 ہجری انہوں نے ہی لکھی ہے۔ کتنے سال میں لکھی ہے پتہ ہے آپ کو؟ 1 سال میں نہیں، 2 میں نہیں، 10 میں نہیں، 16 سال میں۔ سبحان اللہ، کتنے سال میں؟ 16 سے 6 لاکھ حدیثوں سے انتخاب کیا ہے بخاری شریف کا۔ کتنے لاکھ حدیثوں سے؟ حضرت تشریف لا رہے ہیں، آپ لوگ کھڑے ہو جائیے ذرا استقبال کر لیجیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان سرکار مدینہ، فیضان غوث اعظم، فیضان غریب نواز، حضرت علامہ مولانا سلطان صلاح الدین بقائی صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بیٹھ جائیں، بس ہاں بس بیٹھ جائیں، سارے لوگ بیٹھیں، سارے لوگ بیٹھ جائیں، اپنی اپنی جگہ ایک دم بیٹھ جائیں۔ ماشاءاللہ میں یہاں آیا تو مجھے اچانک برادر محترم عالم نبیل فاضل جلیل عالم بعمل حضرت مولانا شان محمد صاحب سے ملاقات ہوئی۔ یہ میرے ساتھ دلی میں تھے، ابھی چند ہفتہ، میرے خیال سے ہفتے بھی زیادہ نہیں ہوئے ہیں، میرے 15-20 دن پہلے کی بات ہے، تو وہاں پہ حضرت سے ملاقات ہوئی تھی، تو پتہ چلا کہ ماشاءاللہ حضرت جو ہیں یہ بڑے بھائی ہیں ان کے، ماشاءاللہ سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ، اور ذی استعداد عالم دین ہیں۔ اللہ تعالی حضرت کا سایہ دراز فرمائے۔ اور ابھی میری تفصیل سے بات چیت نہیں ہو سکی، لیکن مجھے یقین ہے کہ اس خطے میں انشاءاللہ بہترین ادارے بھی بنیں گے اور دھیرے دھیرے یہاں پر دین کی ترویج و اشاعت کا بھی کام ہوگا، بولیے انشاءاللہ۔ اور آپ لوگ خدمت دین میں حضرت کا ساتھ دیں گے کہ نہیں؟ ہاتھ اٹھا کے بتائیں سارے لوگ، ساتھ دیں گے نہیں؟ یہ کمیٹی والے کہاں چلے گئے؟ ہاں اس طرف آ رہا ہوں، کمیٹی والے کدھر چلے گئے؟ ذرا ہاتھ اٹھا کے بتا دو ذرا۔ کمیٹی والوں اس میں تو ساتھ دیا ہی ہے، تم نے دیتے ہی ہو، مگر حضرت جو بھی دین کا بہتر سے بہتر کام کریں انشاءاللہ ساتھ دیتے رہو۔ یہاں بھی بیڑا پار ہے اور مالک نے چاہا تو وہاں بھی بیڑا پار ہے، بولیے انشاءاللہ، زور سے بولیے۔ بھئی آپ لوگوں کی محبت ہی تو ہے، ورنہ کہاں کے رہنے والے ہیں، کہاں کھولے ہیں گیسو یار نے، خوشبو کہاں تک ہے۔ لیکن چونکہ آپ لوگوں نے پیار دیا، سمان دیا، اور حضرت کو خوب ماشاءاللہ آپ لوگوں نے، اور حضرت نے بھی تو آپ کے لیے اپنا گھر چھوڑ دیا یار، واہ واہ واہ، ہے یہ بات نہیں دیکھو گے تم
لو کہ اپنا وطن چھوڑ دیا, اپنا گھر چھوڑ دیا ہیں؟ ہاتھ اٹھا کے ایک مرتبہ ذرا حضرت کے سامنے کہو کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. ہاتھ اٹھا کے بولو ہم آپ کے. ہاں ماشاءاللہ. چلو اللہ خوش رکھے, شاد و آباد رکھے. بس میں 5-7 منٹ میں گفتگو اختتام کی طرف لے جاؤں. ماں کی اور حضرت کے ساتھ بھی ماں کی دعا ہے, باپ کی دعا ہے, اور یہ تینوں بھائی ہیں ماشاءاللہ, سبحان اللہ. اور ہم جو گفتگو کر رہے ہیں نا, اس میں بھی ہمارا کوئی کمال نہیں ہے, ماں باپ کی دعاؤں کا اور اساتذہ کی دعاؤں کا کمال ہے بس. بے شک. سچی بات میں بتا رہا ہوں. امام بخاری اتنے بڑے محدث بنے, ماں کی دعاؤں کا اثر دیکھو کہ ابھی 11 سال کے ہیں. کتنے سال کے؟ 11 سال کے بچے کو اس زمانے میں ناظرہ یاد ہو جائے, بڑی بات ہے. ویسے اللہ چاہے تو ابھی میں ایک جگہ جلسے میں تھا تو 11 سال کا بچہ حافظ قرآن بھی ہو گیا تھا. حافظ قرآن بننے تک سمجھ میں آتا ہے, لیکن امام بخاری 11 سال کے ہیں, پڑھ رہے ہیں. تو آپ کے استاذ محدث داخلی نے کوئی سند پڑھنے میں تھوڑی چوک کر دی, پیچھے بیٹھے تھے ایک سائیڈ میں, کہا حضور یہ سند ایسے نہیں ایسے ہے. تو وہ تعجب میں پڑ گئے, چونکہ یہ بات کم سے کم 17-18 سال کا تو اسٹوڈنٹ بتا سکتا ہے, 11 سال کا نہیں بتا سکتا. تو انہوں نے کہا بیٹے محمد تمہیں کیسے پتا؟ کہا حضور یقین نہیں آتا تو کتاب منگوا لیجئے, دیکھ لیجئے. کتاب جب منگوائی گئی تو بالکل وہی تھا جو اس ماں کا بیٹا کہہ رہا تھا. اور سنو, ابھی ابتدائی زمانہ میں تھے, پڑھ رہے تھے, فراغت نہیں ہوئی تھی امام بخاری کی, 70,000 حدیثیں یاد کر لی تھی. کتنی؟ اونچا بولو, کتنی حدیثیں؟ ہم لوگوں کو بمشکل 500,000 یاد ہو جائیں تو بہت بڑی بات ہے. لوگ اشتہار میں لکھنے لگتے ہیں حافظ حدیث کثیرہ. ارے بھئی ہم کہاں سے کثیرہ ہو گئے, صغیرہ ہو گئے کثیرہ؟ ارے کہاں سے کثیرہ ہو گئے؟ یہ تھے حافظ حدیث کثیرہ جن کی میں بات کر رہا ہوں. ابھی زمانے طالب علمی میں ہے, پڑھ رہے ہیں, 70,000 حدیثیں یاد ہیں. اور اس طرح سے یاد نہیں تھی جیسے ہم آپ کو سناتے ہیں. ارے ہم تو تمہیں صرف یہ سناتے ہیں نا کہ حضور نے یہ کہا اور حضور سے صحابی نے سنا. وہ اس طرح سے یاد نہیں کرتے تھے, انہیں یہ یاد تھا کہ میں نے کس سے سنا ہے, جس سے میں نے سنا اس نے کس سے سنا ہے, پھر اس نے کس سے سنا ہے, یعنی پوری چین بھی یاد ہوتی جس کو سند کہا جاتا ہے. اور ان کے بارے میں کسی بڑے محدث کو جب پتا چلا کہ 70,000 یاد ہیں تو وہ ملنے کے لیے گئے, امام بخاری مل گئے. کہا بیٹا تمہیں 70,000 یاد ہیں؟ آپ نے مسکرا کے کہا حضور 70 نہیں, الحمدللہ مجھے اس سے بھی زیادہ یاد ہیں. اور یہ حدیثوں کے جتنے بھی راوی ہیں نا, ان کے حالات بھی پتا ہے, کب انتقال ہوا ہے, کب پیدا ہوئے ہیں, کہاں مدفون ہیں, حالات زندگی کیا ہیں. یہ اللہ کی طرف سے انعام تھا, ماں کی دعاؤں کا اثر تھا. اور یہ تو میں نے شروع میں بتایا, بعد میں جیسے جیسے عمر بڑھتی چلی گئی, علم میں اضافہ ہوتا چلا گیا, حدیثوں جو تعداد بتائی جاتی ہے جو ان کو یاد تھی, وہ بعض لوگوں نے کہا 4 لاکھ یاد تھی, بعض نے کہا 5 لاکھ یاد تھی, بعض نے کہا 6 لاکھ یاد تھی. ارے بولو نا یار, کیوں پھٹی پینٹوں والوں کی طرف بھاگ رہے ہو, کیوں فلمی گانے والوں کی طرف بھاگ رہے ہو, کیوں ناچنے والوں کی طرف بھاگ رہے ہو؟ اگر آئیڈیل بنانا ہے تو پھر امام بخاری کو بناؤ, اگر نقش قدم پہ چلنا ہے تو پھر حافظ شاہ جمال اللہ کے چلو, اولیاء صفی پور کے چلو, اے لوگو اولیاء بلگرام شریف کے پیچھے چلو, ان ناچنے گانے والوں کے پیچھے نہ پڑ چلو. جن کے کپڑے سلامت نہیں ہیں ان کی قبریں کہاں سے سلامت رہیں گی؟ آؤ خدا والوں کے آستانے دیکھو, اللہ والوں کے آستانے دیکھو. اللہ کی قسم ان کے روزوں سے آواز آ رہی ہے, ان کے مزارات کے گنبد آپ کو اعلان دے رہے ہیں اور آپ کو پیغام دے رہے ہیں کہ نہ بادشاہ نہ کوئی وزیر زندہ ہے, درے نبی کا مگر ہر فقیر زندہ ہے. ہم کیوں کسی کے پیچھے بھاگیں؟ ہمارے بچوں کو دیکھو, کوئی فلم آئی تھی سنا ہے تو سب پیچھے پیچھے بھاگ رہے تھے, پتہ نہیں کیا ہو گیا. بھئی نوجوانوں کو کس کی طرف جا رہے ہو؟ دیکھو ذہانت اسے کہتے ہیں. 5 لاکھ حدیثیں یاد ہونا کوئی آسان کام ہے یا عقل میں آنے والی بات ہے؟ ایک غیر مسلم مولانا شان محمد صاحب, ہمارے اس سے معاملات ہیں دنیاوی اعتبار سے, تو مجھ سے کہنے لگا بھئی ایک چیز کو تو میں بھی مانتا ہوں آپ لوگوں کے, کہ چھوٹے چھوٹے بچے اتنی بڑی کتاب کے حافظ ہو جاتے ہیں, یعنی 11 سال کے 12 سال کے.
یہ حافظ قرآن ہو جاتے ہیں۔ میں نے کہا میرے دوست یہ پوری بات نہیں ہے، یہ بچے جب بالغ ہوتے ہیں 12 سال 13 سال میں 14 سال میں، اور جب یہ نماز پڑھاتے ہیں نا تو یہ 20 رکعت پڑھتے ہیں تراویح کی، انہیں یہ یاد رکھنا ہوتا ہے کتنی تراویح ہو گئی ہیں، کتنی باقی ہیں، ترویحہ کتنے ہو گئے، کہاں سے ہم نے قرآن شریف پڑھتے ہوئے چھوڑا تھا، کہاں سے دوسری رکعت میں لینا ہے۔ تو ایسے آنکھیں پھاڑ کے دیکھ رہا تھا۔ بولا مولانا توصیف رضا صاحب یار یہ بات تو میرے سمجھ میں نہیں آتی۔ میں نے کہا سمجھ میں ہمارے بھی نہیں آتی، اور یار جو سمجھ میں نہیں آئے وہی تو حضور کا معجزہ کہلاتا ہے۔ سمجھ میں نہیں آتا ہے یہ تو خدا کا انعام ہے میرے نبی کی امتیوں پر کہ چھوٹے چھوٹے بچے حافظ قرآن ہو جاتے ہیں، سینے میں قرآن کی دولت بسا لیتے ہیں۔ وہ نادان ہے جو قرآن کو مٹانے کی باتیں کر رہے ہیں۔ ارے یہاں ذرا ذرا سے بچے حافظ قرآن بن گئے ہیں، تو قرآن کو کیا مٹائے گا؟ تیرا باپ ابو جہل قرآن کو نہ مٹا سکا۔ ان مدرسوں سے، خانقاہوں سے، مساجد سے، اے لوگوں درگاہوں سے ڈنکے کی چوٹ پر کل بھی اعلان ہو رہا تھا، آج بھی اعلان ہو رہا ہے کہ ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا۔ آواز آئے قرآن نہ بدلا، چمن رہے گا پھول کھلیں گے، زندگی رہی تو انشاءاللہ اب رمضان کے بعد ہی ملیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔